حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور عظیم بادشاہ تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نبوت عطا فرمائی بلکہ ایک بے نظیر سلطنت بھی عطا کی۔ آپ کو ایسی نعمتیں دی گئی جو کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں۔ آپ کے لشکر میں انسانوں کے علاوہ جنات، پرندے اور دیگر مخلوقات بھی شامل تھی، اور آپ کو تمام مخلوقات کی زبانیں سمجھنے کا علم بھی حاصل تھا۔ قرآن مجید میں سورۃ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا ایک عظیم واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جو نہ صرف عبرت آموز ہے بلکہ اس میں اللہ کی قدرت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم و حکمت کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پرندوں کا جائزہ لینا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے پرندوں کی فوج کا جائزہ لیا اور ہدہد نامی پرندہ ان کے سامنے موجود نہ تھا۔ آپ نے ناراضگی کے ساتھ فرمایا، مجھے ہدہد دکھائی نہیں دے رہا، کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ اگر اس نے کوئی معقول عذر پیش نہ کیا تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ کچھ ہی دیر میں ہدہد آ گیا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش ہو کر بولا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں۔ میں سبا کی ایک ایسی بستی سے آیا ہوں، وہاں ایک عورت ان پر حکومت کرتی ہے۔ اس کا نام بلقیس ہے اور اسے ہر چیز میسر ہے۔ اس کا تخت بہت عظیم الشان ہے، لیکن افسوس وہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے اور انہیں سیدھے راستے سے روکا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی بات سننے کے بعد فرمایا، ہم دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا ہے یا جھوٹ۔ میرا ایک خط لے جاؤ اور ان کے پاس ڈال دو، پھر دیکھو وہ اس پر کیا رد عمل دیتے ہیں۔ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر ملکہ بلقیس کے محل میں گیا اور اس کے سامنے ڈال دیا۔ خط کا مفہوم کچھ یوں تھا، یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میرے پاس فرما بردار ہو کر آ جاؤ۔ ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا اور کہا کہ ایک معزز شخص خط آیا ہے، اس میں سلیمان نے حکم دیا ہے کہ ہم اس کی اطاعت قبول کریں۔ درباریوں نے کہا، ہم طاقتور اور جنگجو لوگ ہیں، فیصلہ آپ پر ہے۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ میں انہیں ایک ہدیہ بیچتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدیہ رد کرنا۔ جب ملکہ بلقیس کا قاصد ہدیہ لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا تو آپ نے فرمایا، کیا تم مال سے مجھے خوش کرو گے؟ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ تمہارے مال سے کہیں بہتر ہے۔ تم اپنی یہ چیزیں واپس لے جاؤ، ہم ضرور ان پر ایسا لشکر لائیں گے جو وہ اس کا مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ذلیل و رسوا کر کے وہاں سے نکالیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے کر آئے، قبل اس کے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آئیں؟ ایک طاقتور جن بولا، میں آپ کے دربار سے اٹھنے سے پہلے اسے لے آؤں گا۔ لیکن ایک دوسرے شخص جسے اللہ نے کتاب علم دیا تھا وہ بولا، میں پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے پاس اسے حاضر کر دیتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ملکہ بلقیس کا عظیم الشان تخت ان کے سامنے موجود تھا۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے، وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ پھر آپ نے حکم دیا، اس کے تخت میں کچھ تبدیلی کر دی جائے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ بلقیس اسے پہچانتی ہے یا نہیں۔ جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئی تو اس سے پوچھا گیا، کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ وہ حیران ہو کر بولی، گویا یہی ہے تخت، بلکہ میرا تخت ہے۔ پھر اسے ایک محل میں لے جایا گیا جس کا فرش شفاف شیشے کا تھا اور اس کے نیچے سے پانی رواں تھا۔ جب وہ محل میں داخل ہونے لگی تو اس نے پانی سمجھ کر اپنی پنڈلیاں اٹھا لیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ شیشہ ہے، پانی نہیں۔ اس پر ملکہ بلقیس نے عاجزی سے کہا، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ یہ واقعہ ہمیں کئی اہم سبق دیتا ہے۔
علم کی فضیلت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے خاص علم عطا کیا تھا جس کی بنا پر وہ انصاف اور حکمت سے حکومت کرتے تھے۔ توحید کی دعوت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اصل مقصد لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانا تھا، نہ کہ دنیاوی طاقت کا اظہار۔ عاجزی اور انکساری۔ ایک عظیم بادشاہ ہونے کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ قرار دیا۔ عورت کی قیادت۔ قرآن بلقیس کی حکومت کو نہ رد کرتا ہے، نہ ہی اس پر تنقید کرتا ہے، بلکہ اس کی عقل مندی